السلام علیکم۔ داستان لائبریری کے معزز سامعین، آج ہم آپ کے لیے یہودیوں کی داستان حیات لے کر آئے ہیں، جن میں ان کی ابتدا کب سے ہوئی، ارتقاء، ان کا عروج اور ان کا زوال، تمام کی تمام معلومات دی جائیں گی، اور آج یہودی کس مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں، یہ سب اس ویڈیو میں دکھایا جائے گا۔ تو مزید انتظار کیے بنا ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ تاریخ یہود سے پہلے کچھ ان کی اہم معلومات آپ کو مہیا کر دیتے ہیں۔ مقدس نشان، ستارہ داؤد یا سٹار آف ڈیوڈ یہودی شناخت کے طور پہ مانا جاتا ہے اور یہودیوں کی عام طور پر تسلیم شدہ مذہبی شناخت ہے۔ ستارہ داؤد حضرت داؤد علیہ السلام کی نسبت سے ہے۔ یہودیوں کے عقیدے کے مطابق 3 فرقوں میں بٹے ہیں: راسخ العقیدہ، رجت پسند یہودیت، اصلاحی یہودیت۔ یہودی خود کو ایک برگزیدہ قوم مانتے ہیں، اور کسی حد تک یہ بات صحیح بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام قوموں سے سب سے زیادہ انبیاء کرام اسی قوم پہ اتارے، بنی اسرائیل کی قوم پر، اور اللہ کی رحمتیں اور نعمتیں ان پر اتنی نازل ہوتی تھیں۔ ایک وقت تھا کہ جب ان پر منو سلوہ اتارا جاتا تھا، وہ الگ بات ہے، انہوں نے اس کی ناقدری کی۔ بہرکیف یہودی مفسر راشی کے مطابق بنی اسرائیل پر 48 انبیاء اور 7 نبیاں گزری ہیں۔ یہودیت میں آخری نبی ملاکی کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ 48 انبیاء کے نام یہ ہیں: ابراہیم، اسحاق، یعقوب، موسیٰ، ہارون، یشوع، فیخاس، الکانا، ایلا، سموئیل، جاد، ناش، داؤد، سلیمان، عدو، مکایا، عبدیہ، اخیا، یاہو، عزریا، یحزا، الیزر، بوسی، آموس، میکا، آموس، ایلیا، الیشع، یونا، یسیہ، یوئیل، ناہوم، حبقوق، صفطیہ، اوریہ، یرمیہ، جزکی ایل، سمیہ، یاروق، نیریہ، سرایہ، ماسیہ، حجی، ذکریہ، مردکی، عود، حنانی، اور آخری نبی ملاکی۔ یہود 3 عیدیں مناتے ہیں۔ نرسنگوں کی عید، اسے نئی چاند کی عید بھی کہتے ہیں۔ اس عید کے بعد یوم کفارہ اور اس کے بعد یوم کپور منایا جاتا ہے۔ عموماً یہ ستمبر اور اکتوبر میں منایا جاتا ہے۔ یہودیوں کی ایک عید پوریم ہے۔ اس عید کو ایک نبی مردکی نے حامان کی سازش ناکام ہونے کی خوشی میں جاری کیا تھا۔ یہ ہر یہودی سال کے آخری مہینے کی 14 تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ عید فصح، یہودیوں کی یہ عید 15 اپریل سے شروع ہوتی ہے اور 7 دن تک منائی جاتی ہے۔ یہ بنی اسرائیل فرعون سے آزادی کی یاد میں مناتے ہیں۔ جس طرح دنیا کے تمام مذاہب میں کچھ مقدس مقامات ہوتے ہیں، اسی طرح یہودیوں کے بھی مقدس مقامات ہیں، جیسا کہ کنیسہ۔ یہ یہودی کی عبادت گاہ عموماً ایک بڑا سا کمرہ ہوتا ہے جس میں جماعت اکٹھا ہوتی ہے اور توریت کا درس ہوتا ہے، اسے کہا جاتا ہے۔ ہیکل سلیمانی، ہیکل متحدہ ملک اسرائیل کے بادشاہ اور بنی نبی حضرت سلیمان کے دور میں تعمیر کیا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ تابوت سکینہ اسی میں رکھا جاتا ہے۔ یروشلم،
یہ وہ مقدس شہر ہے، مقدس جگہ ہے جو یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے نزدیک یکساں مقدس ہے۔ یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعمیر کردہ معبد ہے جو نبیوں کا بھی قبلہ تھا۔ یہی شہر مسیح کی پیدائش یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا بھی مقام ہے۔ اس وجہ سے مسیح برادری کے لیے بھی یہ ایک مقدس شہر ہے۔ مسلمانوں کا پہلا قبلہ یہی مقام ہے، اس وجہ سے مسلمانوں کے لیے بھی یہ جگہ مقدس ہے۔ اس شہر کی اہمیت کا اندازہ اس طرح لگایا جا سکتا ہے کہ جب معراج کی رات ہوئی تھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلسطین میں اسی مقدس جگہ پر آئے تھے اور یہاں انہوں نے نماز پڑھائی تھی، تمام انبیاء کرام کی امامت کی تھی۔ کوہ کرمل یا جبل کرمل شمالی اسرائیل میں ساحلی سلسلہ کوہ ہے۔ اس پہاڑ پر 450 انبیاء کو حضرت الیاس علیہ السلام نے بلایا اور جھوٹے خداؤں کی حقیقت بتائی۔ کوہ سینا یا طور سینا یا جبل موسیٰ، یہ مصر کی وہ پہاڑی ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی تجلی دکھائی، جس کے اثر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے، اور کوہ طور جل کر سرمے کی مانند سیاہ ہو گیا تھا۔ اور یہی وہ پہاڑ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام فرمایا۔ دیوار گریہ، یہ مغربی دیوار یروشلم میں واقع ہے۔ یہودیوں کی اہم مذہبی یادگار ہے۔ یہودیوں کے بقول 70 عیسوی کی دہائی میں جو تباہی ہوئی تھی، اس کے بعد ہیکل سلیمانی کی ایک دیوار کا کچھ حصہ بچا ہوا ہے جہاں یہودی زائرین رویا کرتے تھے۔ اسے دیوار گریہ کہتے ہیں، جبکہ مسلمان اسے دیوار براق کہتے ہیں، کیونکہ معراج کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی براق اس دیوار پر ٹھہری تھی۔ تو اس لحاظ سے یہ دیوار مسلمانوں کے لیے بھی ایک حد تک اہمیت کی حامل ہے۔ اب ہم یہود کی تاریخ کی طرف چلتے ہیں، ابتدا سے لے کر موجودہ حالات تک۔ مذہبی ادب میں بنی اسرائیل کی تاریخ 1500 قبل مسیح بتائی جاتی ہے۔ چونکہ مسلمان اور یہودی ایک ہی مذہب کے پیروکار تھے، وہ ہے دین ابراہیم، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں، اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور باقی انبیاء کرام بھی ہیں۔ بہت ساری قدریں مشترک بھی تھی مسلمانوں اور یہودیوں میں، مگر آہستہ آہستہ وہ سب تبدیل ہوتی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب کا عبرانی لقب اسرائیل تھا، لہٰذا ان کی اولاد بنی اسرائیل کے نام سے مشہور ہوئی۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، تو ابتدائی طور پر بنی اسرائیل 12 قبیلوں میں تقسیم ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کا آبائی وطن عراق تھا۔ آپ نے ہجرت کی اور یروشلم یعنی فلسطین میں آباد ہو گئے۔ سفر ہجرت کے دوران آپ نے سارہ اور ہاجرہ سے شادی کی۔ آپ کے چھوٹے بیٹے اسحاق سارہ کے بطن سے تھے، اور بڑے بیٹے اسماعیل ہاجرہ کے، جو بعد میں آپ کے جد امجد بھی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ ہاجرہ کو مکہ میں لا کر آباد کر دیا، جبکہ خود سارہ اور بیٹے اسحاق کے ساتھ فلسطین میں مقیم رہی۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کا نام یعقوب تھا، اور وہ اپنے والد اور دادا کی طرح اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے سب سے چھوٹے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام بھی انبیاء کرام میں سے تھے۔ وہ مصر میں اپنے تعبیر خواب کے علم کی وجہ سے ایک اعلیٰ سرکاری عہدے پر فائز ہو چکے تھے، اسی لیے بہت سارے بنی اسرائیل نے مصر میں جا کر قیام شروع کر دیا۔ اس دوران بھی اس قوم کی ہدایت کے لیے کئی پیغمبر آئے۔ یہودی مکتب فکر کے مطابق 48 انبیاء کرام اس قوم کے لیے آئے، جن کا ذکر
شروع میں کیا جا چکا ہے، جن میں قابل ذکر حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ بنی اسرائیل جب قطبیوں کی غلامی میں جکڑے گئے تو ان کی رہنمائی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے قطبیوں کی غلامی سے آزاد کرا کر انہیں فلسطین لے آئے۔ یہاں بعد میں آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی بادشاہت قائم ہوئی۔ اس دوران بنی اسرائیل پر اللہ کی بہت سی رحمتیں اور نعمتیں نازل ہوئیں، یہاں تک کہ من و سلوہ بھی اتارا گیا، مگر بنی اسرائیل نے ذرا بھی قدر نہ کی۔ اس دور میں بھی ان پر بہت نبی آئے، بعض کا تو انہوں نے انکار کیا، بعض کو مان تو لیا مگر ناقدری کی۔ پھر 2 باپ بیٹوں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ان میں عزت بخشی۔ سلیمان علیہ السلام 90 عیسوی قبل مسیح میں یہودی فرمانروا اور پیغمبر تھے۔ ان کے بعد بنی اسرائیل نے ان کے جانشین کی مخالفت کی اور ان کی مخالفت میں حکومت قائم کی۔ 537 عیسوی میں بابل کے حکمران فلسطین پر چڑھ دوڑے اور فتح حاصل کرنے کے بعد اپنی حکومت قائم کی۔ یہ واقعہ عرف عام میں بابلی فتح کہلاتا ہے۔ یہودی جلا وطنی بابلی فتح پر شدت اختیار کر گئی۔ یہودی رومی سلطنت میں بھی جا بجا پھیلے ہوئے تھے۔ 638 عیسوی میں عرب اسلامی سلطنت کے تحت خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یروشلم، میسوپوٹامیہ، شام، فلسطین اور مصر فتح کیا۔ 18ویں صدی میں یہودیوں نے تحریری قوانین سے آزادی اور وسیع تر یورپی معاشرے میں انضمام کے لیے مہم شروع کی۔ 1870 اور 1880 میں یہودیوں نے ہجرت کرنے اور فلسطین کو دوبارہ یہودیوں سے آباد کرنے پر بحث شروع کی۔ 1897 میں یہ تحریک باضابطہ طور پر قائم کی گئی۔ یہود نے اس دور میں سائنس، ثقافت، معیشت کے شعبوں میں مہارت حاصل کی، جن میں البرٹ آئنسٹائن اور فلسفی لیڈوک ونگسٹائن سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ اسی دور میں یہودیوں نے نوبل پرائز بھی کافی تعداد میں جیتے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ 18ویں صدی کا دور یہودیوں کا عروج کا دور تھا۔ 1933 میں ایڈولف ہٹلر اور نازیوں کی جرمنی میں اقتدار میں آتے ساتھ یہودیوں کی صورتحال کشیدہ ہو گئی۔ 1939 میں دوسری جنگ عظیم ہوئی۔ 1941 تک ہٹلر نے پولینڈ، فرانس سمیت تمام یورپ جہاں لاکھوں یہودی آباد تھے وہاں قبضہ کر لیا۔ 1941 میں سوویت یونین پر حملے کے بعد یہودیوں کا وسیع پیمانے پر قتل عام شروع ہوا، جس کا مقصد یہودیوں کی نسل کشی تھا۔ اس نسل کشی میں تقریباً 60 لاکھ یہودی ہلاک کیے گئے۔ یہ واقعہ مرگ اموا یعنی ہولوکاسٹ یا عبرانی اصطلاح میں شواہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ صرف پولینڈ کے قید خانوں میں 30 لاکھ یہودی گیس چیمبر کے ذریعے ہلاک کیے گئے۔ 1945 میں فلسطین کے یہودیوں نے مزاحمتی تحریک شروع کی، اسے تحریک ہگانا کہا جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ غیر قانونی تارکین وطن یہودیوں کو فلسطین میں آباد کیا جانے لگا، اور پھر وہ وقت آیا جب ڈیوڈ بن گوریان نے 14 مئی 1948 کو ارض اسرائیل میں یہودی ریاست کے قیام کا باقاعدہ اعلان کیا۔ اس اعلان کے بعد فوری طور پر عرب ریاستوں نے اسرائیل پر حملہ کر دیا، جبکہ نوزائیدہ اسرائیلی فوج برطانیہ اور فرانس کی مدد سے مزاحمت کرتی رہی۔ 1949 میں جنگ بندی ہوئی تو اسرائیلی ریاست کی تعمیر نو شروع ہوئی۔ آج اسرائیل ایک پارلیمانی جمہوریت ہے جس کی آبادی 80 لاکھ افراد سے زیادہ ہے۔
سب سے بڑا یہودی طبقہ اسرائیل کے بعد امریکہ اور فرانس میں آباد ہے۔ مسیحا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آئے دن ہم خبروں میں سنتے ہیں کہ یہودی کسی مسیحا کے انتظار میں ہے۔ وہ مسیحا کون ہے اور کب آئے گا؟ کیا مسلمان بھی کسی مسیحا کے انتظار میں ہے؟ کیا عیسائی مسیح برادری بھی کسی مسیحا کے انتظار میں ہے؟ جی ہاں، اس دنیا کے آخری وقت میں الہامی کتابوں کے 3 بڑے مذاہب اسلام، عیسائیت اور یہودیت کے ماننے والے اس بات پر متفق ہیں کہ آخری وقت میں تیسری اور آخری جنگ عظیم ضرور ہونی ہے، اور اس بات پر بھی کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آخری وقت میں ایک مسیحا نے آنا ہے۔ مگر مسلمانوں کے نزدیک مسیحا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، جو امام مہدی کی مدد سے پوری دنیا میں اسلامی نفاذ کریں گے۔ عیسائیوں کے نزدیک بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، مگر ان کا ماننا ہے کہ وہ یروشلم میں آئیں گے اور یہودیوں کے بادشاہ ہوں گے۔ یہودیوں کے عقیدے کے مطابق ان کا مسیحا بہت جلد آنے والا ہے۔ وہ ایک آنکھ والا ہوگا اور وہ ان کا بادشاہ ہوگا، اور وہ پوری دنیا میں یہودیوں کی حکومت قائم کرے گا۔ موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے یہودیوں کے مطابق مسیحا کب آئے گا اور کب حکومت قائم کرے گا، اور نیو ورلڈ آرڈر کیا ہے، یہ سب تفصیل جاننے کے لیے آپ میری نیکسٹ ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔